صحبت سے تنہائی بہت بہتر ہے اور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان بری صحبت میں چلا جائے تو اس بری صحبت کا اس پر اثر ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو، کچھ نہ کچھ اثرات وہ ضرور محسوس کرتا ہے۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی جو ہے یہ بہتر ہے۔ کم سے کم برے اثرات سے تو انسان محفوظ رہتا ہے۔ جو لوگ آگ جلاتے ہیں، بٹی کے اوپر بیٹھتے ہیں، لوہے کو گرم کرتے ہیں، آپ ان کے قریب بیٹھیں گے، ویلڈنگ والے کے قریب بیٹھیں گے تو آگ اگر آپ کو نہ بھی پہنچے، اس کی چنگاریاں اور اس کا دھواں وہ ضرور آپ محسوس کریں گے۔ اس کی چنگاریوں سے اور دھوئیں سے آپ محفوظ نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح انسان جب غلط صحبت میں جاتا ہے، اس غلط صحبت کا اثر جو ہے انسان اپنے دل کے اندر بھی محسوس کر لے۔ اس وقت انسان کو محسوس نہ بھی ہو، لیکن آہستہ آہستہ وہ بری صحبت جو ہے انسان پر اثر کر جاتی ہے۔ اس لیے بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے کہ انسان تنہائی میں ہے تو وہ نقصان والی چیز سے تو محفوظ ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھنے سے نیک لوگوں کی صحبت بہتر ہے، اس لیے کہ تنہائی میں نہ اچھے اثرات آپ کو مل رہے ہیں نہ برے اثرات، لیکن جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں جائیں گے تو آپ کو اچھے ثمرات ملیں گے، اچھے اثرات ملیں گے، نیک لوگوں کی صحبت کا آپ پر اثر ہوگا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیک بن جاؤ گے، اور بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو آپ برے بن جاؤ گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انسان کو خود ٹھیک ہونا چاہیے، انسان تو خود ٹھیک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بری صحبت میں جائے گا، برے ماحول میں جائے گا، وہاں سے متاثر ضرور ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کسی کو اللہ نے ایمان کی اتنی پختگی نصیب کی ہو کہ وہ بری صحبت میں چلا جائے، وہ وہاں اور زیادہ ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے پختہ ہو جائے، لیکن ایسے لوگ شاذ و نادر ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پہلے سے ایمان کی پختگی، عقیدے کی پختگی نصیب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو انسان جب بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ برا اثر محسوس کر لیتا ہے، برائی کا اثر لیتا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو نیکی کے اوصاف اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیک بن جاؤ گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی خود برا ہے، ایک آدمی خود ہر قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہے، ایسا کوئی گناہ نہیں جس گناہ کو وہ انسان کرتا نہیں۔ اب اگر یہ انسان کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو اس برے آدمی کو، گناہگار آدمی کو تو نیک آدمی کی صحبت مل گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نیک آدمی تو برے آدمی کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ دو آدمی ہیں مثال کے طور پر، ایک ان میں سے ایسا ہے کہ جو برا ہے، وہ ہر طرح کا گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اب وہ جو آدمی برائی کے اندر مبتلا ہے وہ نیک آدمی کی صحبت میں چلا گیا، تو سوال یہ ہے کہ جب یہ برا آدمی نیک کی صحبت میں چلا گیا تو وہ نیک آدمی تو برے کی صحبت میں بیٹھ گیا ہے، تو کیا اس نیک آدمی پر بھی اس کی برائی کا اثر ہوگا، یا نیک آدمی یا یہ گناہگار آدمی، برا آدمی جو ہے یہ اس نیک آدمی سے متاثر ہوگا؟ کون ایک دوسرے کا اثر قبول کرے گا؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب آپ بروں کی جگہ پر جائیں گے تو پھر برے لوگوں کا اثر آپ پر ہوگا، اور جب برے لوگ آپ کی صحبت میں آئیں گے، خود آپ نیک ہیں، تو پھر آپ کا اثر ان کے اوپر ہوگا، ان کا اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، لیکن وہ کسی عالم کے پاس چلا جاتا ہے
کسی ولی کامل کے پاس چلا جاتا ہے، نیک آدمی کی صحبت میں چلا جاتا ہے، اس کے پاس خود چل کر جاتا ہے، تو پھر وہ نیک آدمی کا اثر اس گناہگار کے اوپر ہوگا، اس نافرمان کے اوپر ہوگا۔ لیکن اگر نیک آدمی بروں کی صحبت کی طرف جاتا ہے، جہاں بروں کی مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، تو پھر نیک لوگوں کا اثر ان پر نہیں ہوگا، پھر برے لوگوں کا اثر وہ نیک لوگ خود حاصل کریں گے۔ اس لیے جو لوگ برائی کے اندر مبتلا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت حاصل کریں۔ ویسے تو دنیا کے اندر انبیاء کے ماں سوا انبیاء معصوم ہیں، اور صحابہ کرام محفوظ اور مغفور ہے۔ صحابہ کرام کی اللہ نے حفاظت فرمائی، جہاں کوئی لغزش ہوئی اللہ نے فوراً ان کو توبے کی توفیق عطا فرمائی۔ باقی تو جتنے بھی انسان ہیں سب گناہگار ہیں، سب خطا کار ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گناہوں سے بہت دور ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں تو ہو جاتی ہیں لیکن وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کے اندر کمال حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نیکیاں چند ایک کرتے ہیں لیکن گناہوں کے اندر ان کو جو ہے وہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ تو جن کے گناہ زیادہ ہے ان کو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہے، جن کی پارسائی زیادہ ہے، جو آپ کو نیکی کے راستے پر لگانے والے ہیں، ان کی صحبت میں انسان کو بیٹھ جانا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہم تمہیں نازل کر کے بتا چکے ہیں، ہم نے اس حکم کو نازل کر لیا ہے، یہ ہم تمہیں پہلے سے بتا چکے ہیں کہ جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو فرمایا کہ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اللہ کی آیات کا جہاں انکار ہو رہا ہے، جہاں اللہ کی آیات کے ساتھ تمسخر ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو فرمایا کہ یہ ایسی مجلس ہے، یہ برے لوگوں کی مجلس، ظالموں کی مجلس، کافروں کی مجلس ایسی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تمہارا ایمان بھی چلا جائے گا۔ فرمایا اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اس وقت تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے۔ وہ ظالم ہے تم ظالم بن جاؤ گے، وہ کافر ہے تم بھی ان جیسے کافر بن جاؤ گے، وہ مشرک ہے تم بھی ان جیسے مشرک بن جاؤ گے اگر تم ان کے کفر پہ، شرک پہ راضی ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کافروں کی، فاسقوں کی، ظالموں کی مجلس اور ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کافروں کی، فاسقوں کی، مشرکوں کی، ظالموں کی مجلس کے اندر، ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو کفر بول رہے ہیں، جو کفر جو ہے وہ جس کفر کا اظہار کر رہے ہیں، جس اللہ کی آیات کا وہ تمسخر کا اظہار کر رہے ہیں، اگر آپ اس پر راضی ہیں تو فرمایا اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، پھر تم بھی ان جیسے ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے، انسان کافروں اور مشرکوں کی مجلس میں اگر بیٹھ جائے اور ان کے کفر اور شرک پر راضی ہو جائے تو پھر یہ انسان بھی کافروں اور مشرکوں جیسا ہو جاتا ہے، پھر اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ اور اگر کوئی آدمی ان کے کفر کو تو پسند نہیں کرتا، ان کے شرک اور ظلم کو پسند نہیں کرتا، اس سے نفرت ہے دل کے اندر، لیکن پھر بھی بغیر کسی عذر کے ان کی مجلس کے اندر، محفل میں بیٹھا ہے، تو یہ فرمایا کہ یہ فسق ہے۔ اگر ان کے کفر اور شرک پر راضی ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ کفر ہے۔ اور اگر کافروں اور مشرکوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ان کے کفر اور شرک سے بیزار ہے، اس کے دل میں نفرت ہے، لیکن پھر بھی بغیر عذر کے ان کی مجلسوں میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی صحبت سے الگ نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ یہ فسق ہے۔ پھر اس کو کفر تو نہیں کہہ سکتے، اس کو فسق کہیں گے۔ اور اگر وہاں جانے کا مقصد کوئی دنیاوی غرض ہے، کافروں اور مشرکوں کی مجلس میں، ان کی صحبت میں اس لیے بیٹھا ہے تاکہ کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے، کوئی کاروبار ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی پیسے کی وصولیابی ہے، اس کی ادائیگی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو کفر بھی نہیں کہیں گے، فسق بھی نہیں کہیں گے، پھر مباح ہوگا۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے
کہ ایک آدمی کافروں اور مشرکوں کی صحبت اور مجلس میں اس لیے جاتا ہے تاکہ ان کو تبلیغ کریں، ان کو دین پر لانے کی کوشش کرے، وہ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا تمسخر کر رہے ہیں، اس کا دفاع کرے، اللہ کے دین کو ان تک پہنچائے، تو فرمایا کہ پھر یہ عبادت ہے۔ پھر کافروں اور مشرکوں کی مجلس میں بیٹھنا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اگر کافروں اور مشرکوں کی مجلس میں بیٹھا ہے لیکن مجبور ہے، اضطراری حالت جس کو کہتے ہیں، گرفتار کر لیا انہوں نے اپنی مجلس کے اندر، اس کو روک لیا ہے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، تو پھر ایسی صورت میں یہ آدمی معذور کہلائے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، معذور ہوگا۔ 5 صورتیں میں نے بتائی کافروں اور مشرکوں کی مجلس میں بیٹھنے کی۔ اگر کافروں اور مشرکوں کے کفر اور شرک پر راضی ہیں تو پھر یہ آدمی بھی ان جیسا ہو جائے گا، پھر اس کا یہ بیٹھنا یہ کفر اور شرک ہے۔ اور اگر ان کی مجلس میں بیٹھا ہے لیکن ان کے کفر اور ان کے شرک کو پسند نہیں کرتا، دل کے اندر نفرت موجود ہے، اور کوئی عذر بھی موجود نہیں، پھر بھی بیٹھا ہوا ہے، تو پھر یہ فسق ہے۔ اور اگر کوئی دنیاوی مقصد ہے تو پھر مباح ہے۔ اور اگر تبلیغ کے لیے کافروں اور مشرکوں کی مجلس میں گیا ہوا ہے تو پھر یہ عبادت اور ثواب ہے۔ اور اگر مجبور ہے، اضطراری حالت ہے، تو پھر یہ آدمی معذور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی اس بات کو ختم نہ کریں جس بات کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، فرمایا کہ جب تک اس گفتگو کو ختم نہیں کر لیتے ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی مجلس کے اندر، محفل کے اندر کفر والی، شرک والی گفتگو چھوڑ دی، اللہ کی آیتوں کا انکار چھوڑ دیا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمسخر کو چھوڑ دیا، کسی دنیاوی گفتگو کے اندر لگ گئے، پھر ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جو منع کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے دین کا تمسخر اڑا رہے تھے، اللہ کے دین کا انکار کر رہے تھے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں۔ اگر وہ کفر اور شرک والی گفتگو کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار ختم کر دیتے ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ تمسخر نہیں کرتے ہیں، فرمایا کہ پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر شیطان آپ سے بھلا دے، آپ غلطی سے ان کی محفل میں بیٹھ گئے، غلطی سے ان کی مجلس میں بیٹھ گئے، تو فرمایا کہ جیسے ہی آپ کو یاد آئے، یاد آنے کے بعد پھر ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ اگرچہ انہوں نے اپنی گفتگو تو کفر اور شرک والی ختم کر لی ہے، دنیاوی کسی گفتگو میں لگ گئے، لیکن ان کا ظلم یعنی ان کا شرک اور کفر ختم نہیں ہوا، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں کچھ نوجوان پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، اور ثابت ہو گیا کہ انہوں نے شراب پی ہے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی ایسا بھی بیٹھا ہوا تھا کہ جس نے شراب نہیں پی تھی بلکہ وہ روزے کی حالت میں تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کے انصاف کے اور عدل کے بڑے چرچے ہیں، انہوں نے اس آدمی کو بھی سزا دی جو اس مجلس میں صرف شریک تھا، ان کے ساتھ شراب پی نہیں، روزے کی حالت میں تھا، لیکن ان کی مجلس میں موجود تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو بھی سزا دی۔ اور ایک حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ جس دسترخوان پر شراب موجود ہو، جس دسترخوان پر شراب کو گھمایا جا رہا ہو، لوگوں پر پیش کیا جا رہا ہو، اس دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ تمسخر ہو رہا ہو، فسق اور کفر، شرک اور گناہ کی باتیں ہو رہی ہو، وہاں پر شریک ہونا یہ بھی جائز نہیں۔ جس طرح گناہ کی بات کرنا یہ جائز نہیں، اسی طرح گناہ کا سننا یہ بھی جائز نہیں۔ جس طرح کسی کی غیبت کرنا جائز نہیں، اسی طرح کسی کی غیبت سننا یہ بھی جائز نہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی جو مجلسیں ہیں، اس طرح کی جو محافل ہے، ان مجلسوں کے اندر، ان محافل کے اندر شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ہے، آپ اچھے لوگوں کی صحبت کا انتخاب کریں۔
آپ دیکھیں کہ قرآن کا درس کہاں بیان ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ حدیث کی تعلیم کہاں ہو رہی ہے۔ جہاں قرآن کا درس ہو رہا ہو، جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہو، اگر آپ 10-15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے وہاں بیٹھ جائے، آپ کا یہ وقت قیمتی بنے گا، آخرت کے اندر اس کے بدلے میں آپ کو اجر اور ثواب ملے گا، اور دنیا کے اندر آپ برے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔